الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال في موضع آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع أو الفتن فسبت أصحابي فليظهر العالم علما وإن لم تفعل فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے آنے سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ طوطیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ تمام احباب نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام، قابل ست تکریم عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج دین کی نسبت سے آپ کے اس علاقہ علی پور چٹھا میں حاضری ہوئی ہے۔
دین کی نسبت سے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر ہماری جو ملاقات ہے وہ ایک عظیم مشن، عظیم موقف کے حوالے سے ہے کہ یہ ایک ایسا مشن ہے کہ جس کو بیان کرنے میں ہمیں بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑیں۔ ایسا مشن جس کے اوپر ایک ہی گھر سے ایک ہی وقت کے اندر 2 اور 4 جنازے بھی ہم نے اٹھائے ہیں۔ ایسے مشن کے لیے حاضری ہوئی ہے کہ جس مشن کو بیان کرنے کی پاداش میں ہمارے نوجوان جب جیلوں میں گئے تو داڑھی کا کوئی بال سفید نہیں تھا، اور جب باہر آئے تو داڑھی کا کوئی بال کالا نہیں رہا۔ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے ناخنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر دیا گیا، جن کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارا گیا، جن کو ہمیشہ کے لیے اپنے والدین سے جدا کر دیا گیا، آج بھی ان کے گھر والے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، میں پچھلے دنوں ایک ساتھی کے ساتھ گزر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم پھر بھی صحابہ 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 کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو دیکھا ہے، جب ان کی حکومت نہیں ہوتی تو وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالتے، وہ اپنے گھروں کے اندر دب کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے جیسے بھی حالات دیکھے، ہم نے اپنے مشن اور موقف کو نہیں چھوڑا، اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا، الحمدللہ اپنے نظریے کے اوپر قائم ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ ہمیں کسی شخصیت نے نہیں دیا، یہ نظریہ، یہ موقف ہمیں حادثاتی طور پہ نہیں ملا، یہ نظریہ اور موقف ہمیں اللہ کے قرآن نے دیا ہے، نبی کے فرمان نے دیا ہے۔ ہم اس نظریہ اور موقف کو لے کر گلی گلی کوچا کوچا چوراہے میں جاتے ہیں اور اس نظریے کو بیان کرتے ہیں۔ نظریہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم جماعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحبت یافتہ ہیں۔ یہ جو لفظ صحابی ہے، اگر آپ اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں کہ یہ کہاں سے نکلا ہے۔ صحابی صحبت سے ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا وہ فلاں بندے کی صحبت میں نہ بیٹھ کیونکہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے وہ فلاں بندے کی صحبت میں نہ بیٹھا کر، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ مسجد میں آ کے قاری صاحب کے پاس وقت دیتا ہے یا مسجد میں تبلیغی جماعت کے امیر صاحب کے پاس بیٹھتا ہے یا کسی بھی نظریے کے ساتھی کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اچھی صحبت کے اندر گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں نے تو طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو سنا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر ایک مرتبہ بندہ کھڑا ہو کے اس کو سلوٹ کرتا ہے اور سلام کرتا ہے کہ یار تو نے طاء اللہ شاہ بخاری کے بیان کو سنا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سنا تھا، تو ہم جیسا نوجوان جس نے مولانا حق نواز جنگوی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ایک مرتبہ ممبر سے اٹھ کے کہتا ہے کہ یار آپ کی کیا شان ہے، آپ کی کیا عظمت ہے کہ آپ نے مولانا حق نواز جنگوی کے بیان کو سنا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے جی میں نے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات کو سنا ہوا ہے۔
اکثر ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں تو وہ بزرگ اٹھ کے کہتے ہیں جی میں نے مولانا حنیف ملتانی صاحب کو سنا ہے، میں نے ضیاء القاسمی صاحب کو سنا ہوا ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ بھی بطور فخر کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کا بیان سنا ہوا ہے، اس کی صحبت کو پایا ہوا ہے۔ تو میں پھر اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور کے عالم دین کی صحبت کو پانے والا فخر کر سکتا ہے تو محمد عربی کی صحبت پانے والا فخر نہیں کر سکتا۔ آج اگر کسی شخص کی تربیت مولانا حق نواز جنگوی نے کی ہو، مولانا فاروقی صاحب نے کی ہو، مولانا اعظم طارق نے کی ہو، تو ہم کہتے ہیں یار اس کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے، جس کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے اس کی تربیت کا کیا عالم ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی ہوتی تھی؟ میں لفظ صحابی کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی ہے۔ میں کسی بزرگ سے کہتا ہوں جی میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں، کس لیے؟ کہ میں اپنی اصلاح کروانا چاہ رہا ہوں۔ میں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ حضرت مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو وہ کہتے ہیں بیٹا جو سبق دیا تھا وہ یاد کر رہے ہو یا نہیں، اس پہ عمل کر رہے ہو یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں جی سبق پہ میں عمل نہیں کر رہا۔ تو وہ کہتے ہیں سبق پڑھو گے، عمل کرو گے تو تمہارے اندر فرق آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ پھر وہ مجھے ایک کتابچہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے پہلے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جیسے میں مفتی حسن صاحب کا بیعت ہوا تو استاد جی نے ہمیں ایک کتاب دی تبلیغ دین کے نام سے، تو استاد جی کہنے لگے کہ جھوٹ نہیں بولنا، 1 مہینے تک اس کی مشق کرو، پھر اس کے بعد آگے سبق دیں گے۔ وہ 1 مہینہ پورا ہی نہیں ہوتا تھا، پھر درمیان میں کوئی ایسی بات ہو جاتی، پھر استاد جی کہتے نہیں 1 مہینہ اور مشق کرو۔ تو یہ تربیت تھی۔ ہم نے استاد جی کے ایک مرید سے کہا جو استاد جی کا خلیفہ بھی تھا کہ یار ایسے تو ہمیں زندگی لگ جائے گی، ہم اپنی تربیت پوری نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ کہنے لگا، وہ ہمارے ساتھ پڑھنے والا تھا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب تربیت کے رستے میں آپ نے چلتے رہنا ہے، جب موت آ گئی تو سمجھے آپ کامل زندگی گزار کے چلے گئے۔ کتنا وقت لگے گا اپنی تربیت کروانے میں اس کا پتہ کوئی نہیں ہے، کب تربیت مکمل ہوگی، اصلاح کب مکمل ہوگی پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے سیرت النبی کی کتابوں کو کھول کے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھول کے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں۔ ایک مضبوط نوجوان جس کا بڑا لمبا قد تھا، بڑا طاقتور اس کا جسم تھا، وہ صحابہ اکرام کے پاس آیا، اسلحہ کے ساتھ مسلح تھا، اور صحابہ اکرام سے آ کر کہنے لگا این محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ صحابہ نے جلدی سے تلواروں کے دستوں کے اوپر اپنے ہاتھ چڑھائے کہ یہ کوئی دشمن ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک نوجوان ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ کے اندر رہتے تھے، وہیں ان کی پیدائش ہوئی، وہیں انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سے 50 سال گزارے۔ وہاں کے لوگوں نے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی مکہ سے نکال دیا، اور وہ مدینہ کے اندر آ کے رہتے ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا وہ اسی محمد کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ زیادتی والی بات ہے، پہلے ان کو گھر سے نکالا، ان کے شہر سے نکالا، اور اب جس جگہ پہ آ کے وہ رہ رہے ہیں وہاں بھی سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیا جا رہا۔ تو میرے دل کے اندر بات آئی، میری غیرت نے اس بات کی مجھے اجازت دی کہ میں جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں کا مقابلہ کروں۔ صحابہ اکرام نے اس نوجوان کو ساتھ لیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا بھئی تم میرے ساتھ مل کے دشمنوں کا مقابلہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو مظلوم سمجھتا ہوں اور آپ کے دشمن کو ظالم سمجھتا ہوں، اور میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ میری غیرت مجھے ابھارتی ہے کہ میں آپ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ محمد ہیں۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، کیا تو اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا ایمان کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتہ یہ دین کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ، ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں اپنی جان آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو آپ کا حکم ماننے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ مجھے حکم کریں، کیا حکم کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی موٹی موٹی جو معلومات تھیں وہ اس کے سامنے بیان کی، اس نے ان باتوں کا بھی اقرار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے نکلو میدان کے اندر اور مقابلہ کرو۔ یہ آدمی مقابلہ کرتے ہوئے اسی میدان کے اندر شہید ہو گیا، اور اس آدمی نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی مسجد نہیں بنوائی، کوئی عمرہ نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی۔ اسی وقت اس نے جہاد کے اندر حصہ لیا اور جہاد کے اندر میدان جہاد کے اندر یہ شہید ہو گیا۔ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ محدثین فقہا اس کا مرتبہ اور مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان جو صحابی نہیں ہیں ان کے نامہ اعمال کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو اس آدمی کے نامہ اعمال کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو اس کا نامہ اعمال باری ہوگا سارے مسلمانوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے آپ کا کلمہ پڑھا تھا۔ صحابی ہے، میں لفظ صحابی پہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فقہا میں اور محدثین میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں نے جب حدیث پڑھی تو میں کہتا ہوں کہ میں نے حدیث پڑھی مولانا داؤد احمد صاحب سے، انہوں نے مولانا سرفراز خان صفدر سے، انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی سے، انہوں نے محمود الحسن دیوبندی سے، انہوں نے قاسم نانوتوی سے، تو اس کو لے کر میں جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو درمیان میں عبداللہ بن مبارک کا نام آئے گا۔ آپ کی مسجد میں مفتی صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، یہ بھی جب اپنی حدیث کی سند کو بیان کریں گے تو درمیان میں عبداللہ بن مبارک کا نام ضرور آئے گا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا، کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے؟ حضرت امیر معاویہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، چھٹے خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ بھی لگتے ہیں۔ ان کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے والد نے بھی اسلام قبول کیا، والدہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسلامی تاریخ کے اندر حضرت امیر معاویہ اور ان کے خاندان کا ایک کمال کا کردار ہے۔ 64,65,000 مربع میل کے حاکم تھے۔ آپ کی مسجد میں علماء بھی موجود ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں،
تاریخ اسلام کے اندر آج تک کسی حاکم نے، کسی فاتح نے اسلامی سلطنت کو اتنا نہیں بڑھایا جتنا حضرت امیر معاویہ نے بڑھایا تھا۔ آدھی دنیا سے زیادہ کے حاکم تھے حضرت امیر معاویہ، 64,65,000 مربع میل کے۔ اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ ایک دو مثالیں بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے خلافت میں پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر ایک بندہ بھی مقروض نہیں تھا۔ سلطنت اسلامیہ کے اندر، اور وہ سلطنت اسلامیہ یہ پاکستان جتنی نہیں تھی، پاکستان 20 مرتبہ ہو نا تو ان کی سلطنت اسلامیہ بنتی ہے، اور پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر ایک بندہ بھی مقروض نہیں تھا۔ ایک اور بات کرتا ہوں، پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر ایک بندہ بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے بڑا مناسب سوال کیا تھا، اس نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، اس نے کہا حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے؟ جیسے میں بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہوں، مجھے وہ کہتا ہے جی 100 روپے کی ہے، تو میں اسے کہتا ہوں 10 روپے کی دینی ہے، تو وہ کہتا ہے اس نے لینی نہیں ہے۔ تو میں اسے کہتا ہوں 80 کی دینی ہے، تو وہ کہے گا یہ بندہ لینے کے لیے آیا ہے، مناسب سی بات کر رہا ہے تو ہماری بات بن جائے گی۔ تو اس نے سوال بڑا زبردست کیا، کہنے لگا امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان جہاد کے اندر جایا کرتے تھے۔ جب ان کا گھوڑا دوڑتا تھا، گھوڑے کے پاؤں کی ٹاپ سے دھول اڑ کے گھوڑے کے نتنوں میں چلی جاتی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ نبی کے صحابی ہیں۔ اور میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ہماری اصلاح کر دیجیے، وہ اصلاح کرتے ہوئے زندگیاں لگ جاتی ہیں، اور آخری وقت کے اندر بھی بندہ کہتا ہے میری اصلاح نہیں ہو سکی، جو اللہ کی منشا تھی میں اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور صحابہ کرام کیسے لوگ تھے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر آئے، آ کر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی وقت اللہ نے ایسا پاک کر دیا کہ قرآن میں بیان کر کے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں کے اندر ہم نے تقوی پایا۔ اور آپ شیوخ کے پاس جائیں، یہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں، مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب ہیں، مولانا مفتی حسن صاحب ہیں، اسی طرح پورے ملک کے اندر کئی شیوخ موجود ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ ہم آپ سے اصلاح کروانا چاہتے ہیں، اصلاح کا آخر کیا ہوگا؟ اصلاح کا آخر کیا ہوگا؟ اینڈ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اینڈ یہ ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر تقوی آ جائے، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کون ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آپ کی صحبت میں بیٹھے، صحبت میں بیٹھتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے ساتھ بھر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہے۔ انہی صحبت پانے والوں میں ایک صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، ایک صحابیہ حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں اس حوالے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ 17 رمضان کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور 21 رمضان کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شہید ہوئے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں، کئی 100 احادیث ایسی ہیں جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ صحابہ اکرام جب کسی معاملے کے اندر بے بس ہو جایا کرتے تھے کہ یار اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے، تو ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے،
وہ طاہر جنگوی کہا کرتے تھے کہ معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ نبی کے جب تو حرم میں آئی، تیری بدولت جہاں میں اب تک ہے دین احمد کی روشنائی، پڑی مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے در پر، کہ صحابہ اماں عائشہ صدیقہ کے در پہ آیا کرتے تھے۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی باتوں میں فضیلت حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان میں کوئی بیوی کنواری نہیں تھی سوائے اماں عائشہ صدیقہ کے، یہ کنواری تھی، اس کے علاوہ کوئی بیوی کنواری نہیں تھی۔ پہلے کسی اور کے ساتھ شادی ہوئی، وہاں سے طلاق ہوئی یا خاوند فوت ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی کی بیوی بنی۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کنواری تھی، اللہ کے نبی کے نکاح کے اندر آئیں۔ خود اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی زوجہ کے بستر پر ہوتے تو وحی نہیں اترا کرتی تھی، میرے بستر پر ہوتے تو وحی اترا کرتی تھی۔ ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ آخری وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اور میرا لعاب ایک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہ رہا تھا میں مسواک کروں، مسواک میں نے دی تو چبائی نہیں جا رہی تھی، میں نے اپنے دانتوں سے مسواک چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو کیا تھا۔ وہ طاہر جنگوی کہتے ہیں تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا، ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے حمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر، کہ یہ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیوی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے بازار سے تو اس وقت نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ چھوٹی تھی بہت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا کھلونا، اس گھوڑے کے پر بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ میرا گھوڑا ہے، تو فرمایا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی ذہین بچی، اتنا اللہ نے اس کو ذہن عطا فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ان کے ساتھ ہوا اس نکاح کا مقصد ہی یہ تھا کہ آنے والی امت تک نبی کے گھر کی جو زندگی ہے یہ پہنچانے والی اماں عائشہ صدیقہ ہوگی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے نبی نے نکاح کیے بہت زیادہ، یہ عیسائی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ مولانا خالد محمود صاحب PhD لندن، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں لندن میں موجود تھا تو وہاں پہ عیسائیوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے تمہارے نبی نے تو نکاح بہت زیادہ کیے ہیں، 11 نکاح کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تمہارے نبی نے نکاح بہت زیادہ کیے۔ تو انہوں نے اس کے 2-3 جواب دیے، ان میں سے ایک جواب یہ دیا کہ ہر عورت کے اندر 11 خصلتیں، 11 قسمیں ہوتی ہیں عورتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 قسموں کو پورا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے ان 11 نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی امت تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ پھر مولانا خالد محمود صاحب فرماتے ہیں دیکھو کہ آج 25 سال کا نوجوان ہو، اسے کوئی کہے کہ میں نے تیری شادی کرنی ہے ایک عورت کے ساتھ جس کی عمر 40 سال ہے اور اس سے پہلے وہ عورت 2 دفعہ نکاح کر چکی ہے اور اس کے وہ 2 خاوند فوت ہو چکے ہیں، اب تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا جائے گا، 25 سال کا نوجوان ہے، کیا 25 سال کا نوجوان تیار ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں وہ عیسائی کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نکاح کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال تھی۔ یہ کوئی شہوت رانی کے لیے نکاح نہیں تھے، یہ نکاح اس لیے تھے کہ آنے والی امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کو ام المومنین نے آگے پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روح پرواز کر گئی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، دوسری بیویوں کے گھر بھی موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے۔ مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کرنے کی باری آئی تو میرے گھر کے اندر دفن کیا گیا۔ یہ جو سبز گنبد ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر دفن کیا گیا۔ اور اس گھر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ و من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور اس جنت کے ٹکڑے کے اندر میں اکثر جب جنازہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، ایک مرتبہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے گیا تو ایک نوجوان تھا، وہ ہمارے ساتھ پہلے چلتا رہا، پھر غلط مجلس کے اندر بیٹھا، غلط صحبت کے اندر بیٹھا، تو اس کو جیل کے اندر سزا ہوئی، تو وہیں جیل کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ اس کی میت آئی تو گھر والے کہنے لگے قاری صاحب آپ کے پاس آتا جاتا تھا تو آپ نکاح پڑھا دیں گے؟ میں نے کہا پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نکاح پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کہا آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی میت کہاں سے آئی ہے، جیل سے اس کی میت آئی ہے، اور کس جرم میں گیا تھا یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوں۔ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے میں کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی نسبت گنبد خضرا کے ساتھ قائم ہے۔ اگر یہ بڑا مالدار ہوتا، بہت بڑے خاندان کا فرد ہوتا، اس کے اوپر کوئی جرم بھی نہ ہوتا اور اس کی نسبت گنبد خضرا کے ساتھ قائم نہ ہوتی تو میں کبھی اس کا جنازہ نہ پڑھاتا۔ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے صرف اس وجہ سے کھڑا ہوں کہ اس کی نسبت گنبد خضرا کے ساتھ قائم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے جس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے اسی جگہ پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ وہ گنبد خضرا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی دفن ہے، حضرت عمر بھی دفن ہے، تو وہ کیسے نوجوان ہیں، وہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جس جگہ سے اللہ کے نبی کے خمیر کو اٹھایا گیا اسی جگہ سے ابو بکر کے خمیر کو اٹھایا گیا، اسی جگہ سے عمر کے خمیر کو اٹھایا گیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں گنبد خضرا کے ساتھ اپنی نسبت رکھتا ہوں لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا تو گنبد خضرا کے ساتھ اس کی نسبت قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرتا ہے اور حضرت عمر کا انکار کر کے کہتا ہے میں گنبد خضرا کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں تو اس کی نسبت گنبد خضرا کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ گنبد خضرا کے ساتھ نسبت صرف اسی کی قائم رہے گی جس کی نسبت ابو بکر و عمر کے ساتھ بھی قائم ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی گنبد خضرا کے اندر آرام فرما رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہاں پہ فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت، 70,000 شام کے وقت، اور ہر جانے والا حاجی، عمرہ کرنے والا، ہر زیارت کرنے والا جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو درود پڑھتا ہے، تو درود پڑھتے ہوئے جب وہ اللہ کے نبی کا نام لیتا ہے ابو بکر و عمر کا نام بھی لیتا ہے۔ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے کے کوئی فوائد ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے پنکھا دیا تھا، فرمایا پنکھا مجھے جلو، ہوا دو مجھے۔ وہ ایسے ہوا دے رہا تھا تو سامنے والوں کو بھی ہوا جا رہی تھی۔ فرمایا تم مجھے ہوا دے رہے ہو کہ سامنے والوں کو؟ کہتا ہے جی آپ کو دے رہا ہوں۔ سامنے والوں کو بھی جا رہی ہے؟ کہتا ہے آپ کی وجہ سے جا رہی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جب اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہیں تو اللہ والوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جب وہ رحمتیں اللہ والوں کے اوپر برستی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی برستی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو کیا ابو بکر و عمر کے اوپر نہیں برستی ہوں گی؟ ان کے اوپر بھی برستی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، انہی میں ایک صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے صحابی بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ان کے ساتھ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب بھی
کسی کے ساتھ اپنی بچیوں کا نکاح کرتا ہوں تو اللہ کے حکم کے ساتھ کرتا ہوں اور جبرائیل کی تصدیق کے ساتھ کرتا ہوں کہ جبرائیل اگر کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی یہی نوجوان ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے، ایک ابو العاص تھے جو حضرت زینب کے خاوند تھے، اور دوسرے داماد کا نام آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے نبی کے دوہرے داماد تھے، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آئے گا جس کے نکاح کے اندر اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، سوائے عثمان غنی کے کہ اس کے نکاح کے اندر اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ داماد ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں داماد بھی بنے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ صحابہ اکرام کا مختصر سا تعارف تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی تعارف کے سلسلے میں حاضری ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام کا مرتبہ، آپ کا مقام اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور جب یہ دین ہم تک پہنچا صحابہ اکرام کی وجہ سے، تو جو دین دشمن لوگ ہیں